1746 میں نواب امیر بہاول خان عباسی نے بہاولپور کو ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے مستحکم کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت ریاست بہاولپور پر عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ 1727 میں ریاست بہاولپور کی بنیاد پڑی جب امیر صادق خان عباسی اول نے موجودہ لیاقت پور کے علاقے چوہداری کے مقام پر اپنی عملداری قائم کی۔ اپنے عہد حکومت کے عروج پر اس ریاست کا رقبہ 45,000 کلومیٹر تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں نواب امیر صادق خان عباسی چہارم نے اس ریاست کو تعمیراتی شاہکار، تعلیم اور صحت کی سہولتیں میسر کی۔ ریاست بہاولپور کے ایک حکمران نواب امیر بہاول خان عباسی پنجم نے ریاستی اسمبلی کے لیے دربار محل اور رہائش گاہوں کے لیے سرخ محل، نشاط محل اور گلزار محل تعمیر کروائے۔ نواب امیر صادق خان عباسی پنجم کو 1907 میں ریاست بہاولپور کی حکمرانی ملی۔ انہیں برِ صغیر کی تمام ریاستوں میں با اثر اور بے مثال حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ 29 ستمبر 1904 کو دولت خانہ محل بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ والد کے وفات کے وقت ان کی عمر صرف 3 برس تھی۔ برطانوی وائسرائے لارڈ ریڈنگ کے عہد 1924 تک کونسل آف ریجنسی میں ریاست کے انتظامی معاملات سنبھالنے کے بعد نواب سر صادق خان عباسی ریاست کے باقاعدہ اگلے حکمران کے منصب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی دانش اور بصیرت کے ذریعے ریاست کو سفارتکاری، صنعت، تعلیم، صحت، زراعت، مواصلات، دفاع اور امن و امان سمیت ہر شعبے میں بہترین بنیادی ضرورتیں فراہم کی۔ انہوں نے برطانیہ سمیت دوسرے ممالک کو قیمتی تحائف دے کر ان سے بہترین تعلقات استوار کیے۔ انہوں نے آبپاشی کے بڑے منصوبے ستلج ویلی پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، جس کے بعد دریائے ستلج پر فیروز پور، اسلام سلیمان کی اور پنجند ہیڈ ورکس تعمیر کیے۔ اعلیٰ زرعی پیداوار کی وجہ سے اس وقت ریاست کو بر صغیر کا اناج گھر کہا جاتا تھا۔ 1927 میں انڈین وائسرائے لارڈ ریڈنگ کے ہاتھوں افتتاح ہونے والی بہاولپور کی صادق ریڈنگ لائبریری علم و دانش کی علامت کی صورت ابھری۔ اس لائبریری میں بڑی تعداد میں کتب، علمی مخطوطے، قرآن پاک کے قدیم نسخے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکھی احادیث مبارکہ رکھی گئی۔ 1925 میں مصر کے جامعہ الازہر کی طرز پر جامعہ عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ آج جامعہ عباسیہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی صورت ماضی کی علمی عظمت کے ایک روشن نشان کی صورت جگمگا رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1954 میں نواب سر صادق خان عباسی نے صادق پبلک سکول کا آغاز کیا۔ آج اس سکول کے طلبہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ برِ صغیر کے نامور تعلیمی اداروں پنجاب یونیورسٹی لاہور اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، سیرت العلماء لکھنؤ اور جامعہ ملیہ دہلی کو بھی نواب سر صادق خان عباسی کی سرپرستی حاصل رہی۔ آپ کے مالی تعاون سے چلنے والے ایسے تعلیمی اداروں کی فہرست بہت طویل ہے۔ 19ویں صدی کے آخر پر ایکسپریس کے نام سے ایک ریلوے پل تعمیر کیا گیا، جسے 1930 میں دوبارہ تعمیر کرانے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ کا اور قائد اعظم کا رشتہ باہمی ادب و احترام اور رفاقت کا تھا۔ 1947 میں پاکستان سے وفاداری کے اظہار کی علامت کے طور پر آپ نے حکومت پاکستان کی مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کو قرآن پاک کا علمی نسخہ بھی پیش کیا۔ 1943 میں انہوں نے قائد اعظم کو لکھا، میں نے آپ کو کراچی سے دل شکستہ دیکھا۔ جناب جناح، آپ اطمینان کے ساتھ یقین رکھیں کہ اگر آپ کے خوابوں کا پاکستان نہ بنا تو بہاولپور آپ کا پاکستان ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر برطانوی حکومت سے ملنے والا زر تلافی 32,000 پاؤنڈز بھی آپ نے تحریک پاکستان میں مدد کے لیے قائد اعظم کو دے دیے۔ 3 اکتوبر 1947 کو اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ریاست بہاولپور غیر مشروط طور پر پاکستان میں شامل ہو گئی۔ قیام پاکستان کے ابتدائی مہینوں میں حکومت پاکستان کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کی مد میں 72 ملین روپے بینک آف بہاولپور سے ادا کیے گئے اور ریاست بہاولپور پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی اسلامی ریاست بن گئی۔
22,000 ٹن گندم بھی بعد میں دی گئی۔ ریاست بہاولپور نے برطانوی حکومت کو کرنسی کے حصول کے لیے سونا بھی دیا۔ اس کے علاوہ ریاست بہاولپور کی طرف سے فوجی ایئر لائن کے لیے جہاز کا تحفہ بھی دیا گیا۔ ریاست کی انفینٹری بٹالین، آرٹلری ریجمنٹ اور دیگر فوجی معاونت ایک بریگیڈ کی صورت میں پاک فوج میں ضم کر دی گئی۔ 1959 میں صدر پاکستان ایوب خان نے صادق گڑھ پیلس کا دورہ کیا اور آپ کو اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز نشان قائد اعظم سے نوازا۔ 24 مئی 1966 کو نواب سر صادق خان عباسی 61 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے سوگ میں فوجی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا ورثہ ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ ہم ان کی بے مثال زندگی کو سلام پیش کرتے ہیں۔